بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شعیب الرحمن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک واصحابک یا رحمت اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعطرہ وازواجہ امہات المومنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ امتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ اس گلی راہ میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں لالار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا تھانے والے۔ برس ایک کرب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ چم سے پاتے ہیں سنے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو نفی باغ دا پیا رگے ہر جائی ہو۔ اندر بوٹی مشک مچایا پھلاں تے ہو جیوے مرشد کامل باہو جے بو لائی۔ عزت مآب واجب الاحترام محترم المقام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد شریف چشتی گولوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ محترم عزت مآب حاجی محمد عباس سنی صاحب ناظم حضرت سلطان باہو ٹرسٹ سٹی فیصل آباد، اہل محلہ انتظامیہ جامع مسجد اکبری، آج کی یہ خوبصورت ماہانہ قرآن و محفل درود پاک منعقد ہے ماہ صفر الظفر جو کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کو سجائے رکھتا ہے۔ اللہ کی اس نسبت سے تعلیمات
داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو مرد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل، ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں رضوان اللہ عزت کی اور خوشنودی کا حاصل ہونا یہ آخرت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی اور بڑائی کا سب حدیث کا سے خوب روشن ہو جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے یہ خبر دی کہ جنتی نقل ہو جائیں گے اور انہیں جنت میں نصیب، اس کا اندازہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو آخری شخص جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اسے اللہ محض اپنے فضل سے دوزخ سے نکالے گا اور کنارے پر کھڑا کر دے گا، چہرہ اس کا دوزخ کی طرف ہی ہوگا۔ جب تک اللہ چاہے گا تب تک وہ اسی حالت میں کھڑا رہے گا، پھر اس کے خیال، اس کے دل میں یہ دعائیا جذبات پیدا کیے جائیں گے کہ مولا جہنم کے سیک نے میرا چہرہ جھلسا دیا ہے، تو میرا چہرہ دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بندے اگر میں نے تیری یہ بات مان لی پھر تو اور مانگے گا، کہے گا نہیں مولا میری بات مان لے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو مانگے گا، وہ عرض کرے گا نہیں مولا میں نہیں مانگوں گا، فرمائے گا قسم دے کہ میں نہیں مانگوں گا، وہ قسمیں دے گا، وعدے دے گا کہ یا اللہ میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت اس کا چہرہ پھیر دے گا اور جب وہ چہرہ پھرے گا تو دور صحرا میں اسے ایک درخت نظر آئے گا، سایہ دار ہوگا، اس کے نیچے پانی بھی ہوگا۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ صبر کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا اس درخت کو، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر جذبہ پیدا کرے گا اور وہ مانگے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس درخت کا سایہ حاصل کروں، اس کا جو چشمہ ہے وہ پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے میں نے کہا نہیں تھا کہ تو نہیں مانے گا، اور جو اگر تو نے اس سے اور مانگا تو پھر تو نے وعدہ دیا تھا، قسمیں دی تھیں کہ یا اللہ نہیں میری یہ بات مان لے میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، تو بھول گیا اپنی اس سارے وعدوں کو، وہ کہے گا ہاں مولا میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اب پھر پکا وعدہ کرتا ہوں، مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اب تو کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو پھر مانگے گا، کہے گا نہیں اللہ نہیں مانگوں گا، وعدے کرے گا، قسمیں دے گا، کو اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ جب اس درخت کے نیچے پہنچے گا آگے اس سے بڑا درخت ہے، جب پھر اللہ رب العزت اس کے دل میں یہ دعا ڈالے گا، کہے گا مولا دیکھنا یہ درخت جس کے نیچے میں ہوں اور اس کی چھاؤ اس سے بھی گھنی ہے، تو مجھے لگا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگتا ہے آج کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو پھر قسمیں توڑے گا، نہیں اللہ نہیں توڑتا، قسمیں دے گا، اللہ اسے دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو پھر اس کے بعد اسے جنت کا دروازہ نظر آئے گا، ایک وقت تک خاموش رہے گا صبر سے، پھر دعائیں مانگے گا یا اللہ مجھے جو درخت کے دروازے کے بالکل قریب لگا ہوا ہے مجھے وہاں پہنچا دے، ہوگی قسم وعدے کرے ہوں گا مولا پہنچے گا، اللہ تعالیٰ سے وہاں پہنچا دے گا۔ جب وہاں جنتیوں کی آوازیں سنے گا، جنت کی ہوائیں آئیں گی اسے، جب تک اللہ چاہے گا تب تک کھڑا رہے گا، سب جذبہ دعا ہوگا، کہے گا
میں سے وقت بنایا ہے, تو نے اتنا کرم کیا, مجھے دوزخ سے نکال دیا, اب اور کرم. اب اس مقام پر جو قابل غور بات ہے, فرماتے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے ترسا ترسا کے, دے تو رہا ہے لیکن بولو نا ترس دے رہا ہے. کیوں؟ اس سے وعدہ دے رہا ہے, قسم دے رہا ہے, اس سے قسمیں توڑوا بھی رہا ہے جذبہ دعا دے کر. کہتے اس لیے کہ دنیا پہ رہتے ہوئے اس کی خدمت کا موقع ہوگا, وہ آپ کو خر دیتا ہوگا لیکن ترسات آگے. چونکہ دنیا پہ اس نے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے رکھا, دنیا پر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کردار کیا تھا, دنیا پر رہتے ہوئے اس نے ماں باپ کو یوں ستایا تھا, رلایا تھا, ترسایا, تو اس کا یہ بدلہ اسے قیامت کے دن دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کر اسے جنتیں دے گا تو صحیح, لیکن دے کے کس طرح وہ اپنے ون کو خرچ دیتا تو تھا ترسات. اس لیے میرے دوستو والدین کے بارے میں اپنے گھر کو زیادہ سے بہتر کرو. اللہ رب نے اپنی رحمت کی مثال دنیا بھر میں کسی رشتے سے نہیں دی, اگر دی ہے تو ماں کی محبت سے دی ہے کہ بات کو سمجھنا چاہتے تم بات کو سمجھو, پھر اسے 70 سے ضرب دے دو جہاں تمہارا ذہن جائے گا سے میری موقع ابتدا ہو رہی ہوگی. تو وہ آخری جنتی جس کے پاس کوئی نمازوں کا ذخیرہ نہیں, جس کے پاس روزے کا ذخیرہ نہیں, اعمال کے پاس کچھ نہیں, جو اے بدبخت ہوگا کہ اسے کسی کی شکل نہیں ملے گی اور وہ بالکل نمبر پہ رہ جائے گا, بالکل آخری دوزخی ہے جسے دوزخ سے اور جنت کی طرح ہے. وہ ایسا جس کے پاس بالکل نہیں, کوئی نیکی نہیں, محض اللہ اپنے فضل سے اسے جنت دے رہا ہے. کتنی پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بندہ تو مانگنے سے باز ہی نہیں آتا, مانگے جا رہا ہے, مانگے جا رہا ہے, ہارے کی نہیں ہو رہا, چلو ایک ہی مرتبہ تجھ سے پیچھا چھڑاتا ہوں. جتنی ساری دنیا تھی, جتنی خزانے تھے, جو تو دنیا میں دیکھ کر آیا ہے, بادشاہت, امارت, سرداری, غلمان, خدام, سونے, چاندی, مال, جو تو نے دنیا میں دیکھا تھا ساری برابر, پھر مانگنا چھوڑ دے گا؟ تم مانگے جا رہا ہے, مانگے دنیا کی حکومت دے دوں تجھے؟ وہ کہے گا مولا تحزیو جانوں کا رر میرے جیسے بدکار کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں مذاق نہیں کر رہا, انا علی کل شیء قدیر, میں ہر شے پر قادر ہوں, سچ کہتا ہوں, بتا ساری دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا ایسا ہو سکتا ہے, اسے یقین نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو سکتا ہے, مجھ سے مانگ, وہ مانگے گا. فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے خواہشات کر, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مانگ لیا؟ ہاں یا اللہ میں نے مانگ لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ابھی تو نے سارا مانگا, مجھ سے یہ بھی مانگ. وہ کرتا جائے گا, آرزویں کرتا جائے گا. جب وہ آرزویں کر کر کے پہنچ جائے گا, میرا فرشتو جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے 10 دو, وہ بھی 10 زیادہ اور دے دو. یہ اب ادنا جنتی کی جنت ہوگی. یہ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کا ہی جنتی کو ملنے والی نہیں ہوگی. جنت غریب سے غریب شخص ہے, جنت کا ادنا شخص یہ جس کے پاس اتنی نعمتیں مل گئیں, جسے اتنے خزانے اتنا یہ ہے, تو جنت میں جانے والا جو اعلیٰ درجے کا ہوگا پھر اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پورا جو بولو کچھ چاہے مولا ہماری سوچ سے زیادہ مل گیا, کیا چاہیں یا اللہ, کوئی طلب نہیں, کوئی چاہت ہو, چاہت مل گیا, پوری ہو گئی, حسرتیں مٹ گئی, دامن طلب بھر گیا, اب ہمارے پاس مانگنے کے لیے کوئی خواہش نہیں ہے. ہمیں اپنی خواہشوں
تمناؤں آرزوؤں اور حسرتوں سے بڑھ کر مل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں جنت کی تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ساری نعمتوں سے بڑی ہے. جب وہ نعمت دیتا ہوں جو ساری نعمتوں سے بڑی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ اتنے بڑے مذاق، پور و قصور، غلمان، حشم، بہار، یہ چشمے، یہ پھل، یہ ماحول اور نظر، یہ بڑی نعمت. میرا رب فرمائے گا نہیں، میں ان ساری نعمتوں سے بڑی ہوں. یا کیا ہے؟ اعلان کرتا ہوں میں تم پر راضی ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں ہوں گا. اس اعلان میں ہو گیا، اس خوشخبری سے کہ رب راضی ہو، اس مجدے سے کہ خدا حاصل ہو گئی. جنتیوں کو وہ سرور، وہ راحت، ساری جنتیں مل جائیں گی اور اس خوشی کی لذت سب سے بڑھ جائے گی. فرمایا رضوان اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی رضا، مالک کا راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. تو یہ جنتیوں کو تب ملے گی جب جنت میں جا چکے ہوں گے. شہیدوں کو یہ نعمت تب ملے گی جب جنت میں جا چکے ہوں گے. علماء کو، صلحاء کو، اولیاء کو، زہاد کو، عباد کو یہ نعمت تب ملے گی جب وہ جنت میں جا چکے ہوں گے. قربان جاؤں نیک قدموں کو چومنے والے ان صحابہ کے کہ جو ابھی برزخ میں بھی نہیں گئے، جو ابھی عالم دنیا میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اعلان کر کے سنا رضی اللہ عنہم رضوا عنہ. یہ نبی کے صحابہ وہ خوش بخت ہیں کہ جنہیں میری رضا کا مجدہ سننے کے لیے جنت تک کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں. عالم دنیا میں اعلان کر رہا ہوں کہ نبی کے صحابیوں میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، تم مجھ پہ راضی ہو گئے. تو یہ ہے مقام رضا، یہ ہے مقام، سارے بولو مقام رضا، جو عام لوگوں جنت میں داخل ہونے کے بعد میسر آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ چیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں عالم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ مجدے اور یہ بشارتیں سنا دیتا ہے. شاہ کی تعلیمات کے مطابق مقام رضا پہ فائز سالک اس وقت ہوتا ہے جب نفوس کی ساتویں منزل، چھٹی منزل ہے. کس منزل پر؟ چھٹی منزل پر پہنچتا ہے. سب سے پہلی منزل جہاں ہم کھڑے ہیں گناہوں مشغول، نیکیوں سے دور، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جسے قرآن پاک نے اسے نفس امارہ کا نام دیا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. گناہوں میں ڈوبا ہوا، نیکیوں سے کھچا سا، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، تکبر، لالچ، نمازوں کا ضیاع، اللہ کے احکامات سے صرف نظر کرتے رہنا، یہ نفس امارہ کی علامتیں ہیں. یہ نفس امارہ کی، جیسے سردی لگے، بدن کانپے، لرزہ بدن میں آئے، ماتھے پر پسینہ جائے، تو یہ علامتیں ہیں بخار کی. ان علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بیمار ہے. اسی طرح علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ رکھنے والے شخص کو جب کسی مرد حق آگاہ کی صحبت میسر آ جائے، کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے،
نگاہ توجہ پڑ جائے یا اللہ رب العزت کی عنایت ہو جائے اور اس کے دل میں توبہ کے جذبات پیدا ہو جائیں، گناہوں سے نفرت ہونے لگے، نیکی سے محبت ہونے لگے، ندامت کے آنسو ٹپکنے لگے اور دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونے لگے کہ ارے تو کتنا غافل ہے، تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، تو یہ نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے۔ نفس امارہ کو اگر اللہ کی عنایت مل جائے یا کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل جائے، کسی اللہ والے کی نگاہ توجہ مل جائے، نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو گناہوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تو وہ نفس لوامہ یعنی نفس امارہ کا رب کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بنفس اللوامہ، مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ نفس لوامہ کی قسم لیتا ہے اللہ تعالی۔ پھر اگر یہ جذبہ سلامت رہے، توبہ کا جذبہ سلامت رہے، اللہ کی لگن لگی رہے اور وہ توبہ کا جستجو میں بدل جائے، وہ توبہ کا جذبہ جستجو اور طلب میں بدل جائے اور طلب پیدا ہو کہ کسی عالم کی صحبت ملے، مجھے پتہ چل جائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، جو گناہ ہیں انہیں چھوڑتا جاؤں، جو نیکیاں ہیں انہیں اپناتا جاؤں، قرآن کی رہنمائی مل جائے، حدیث کا علم مل جائے۔ جب شخص کے دل میں یہ توبہ کا جذبہ جستجو کا ارادہ بن جائے اور وہ اہل علم کی صحبتیں بیٹھنے لگے اور اس پر گناہ اور نیکیوں کے راستے روشن ہو جائیں، تو اب یہ نفس لوامہ اور ترقی کر کے نفس ملہمہ کے مقام پہ آ پہنچتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جان انسانی کو نیکی کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور بدی کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ تیسرا مقام ہے، مقام ملہمہ۔ توجہ ہے؟ پھر جب نیکی اور بدی دونوں راستے روشن ہو جائیں، بدی کو ترک کر کے نیکی کے راستے پر چلتا جائے، پھر یہ وہ یاد کرے، ذکر کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے اور یہ محنت کا سلسلہ جاری رہے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اس کے دل کا چین اللہ کی یاد میں بچھڑتا ہے، دل کا اطمینان اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، روح کا چین اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ پھر یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے خطاب، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ پہلے انتظار تھا، جب نفس امارہ تھا تب تو اس قابل ہی نہ تھا، جب لگن لگی، جستجو بڑھی، ذوق ہوا، شوق بڑھا، راستوں کی تلاش کی، عبادات کی، محنت کی، لگن لگی، تو محنت کرتا بھی رہا لیکن انتظار میں رہا، انتظار پہ رکھا۔ جب انتظار کرتے کرتے شوق بڑھ گیا، جذبہ بڑھ گیا، محبت اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجابات ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اپنا کلام اور اپنے خطاب سے نوازا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ بے چین جان، اے وہ بے چین دل جس کا چین میرے ذکر سے ہے، جس کی تسکین میری یاد سے ہے، جس کا قرار میری یاد میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مقام مطمئنہ پر پہنچا،
مقام مطمئنہ پر پہنچا. اب میں اس طرف نہیں لے کے جاتا کہ اطمینان دراصل قلب کی صفت ہے. اطمینان دراصل قلب کی صفت ہے، اور وہ صفت جو دل کی تھی، قلب کی تھی، وہ نفس کو حاصل ہو جاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ٹھیک ہے، اے نفس مطمئنہ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان بذکر اللہ یہ قلوب کی صفت تھی، قلب کی صفت تھی. لیکن جب نفس تزکیہ طہارتوں سے گزرتا رہا، ریاضتوں اور عبادتوں سے گزرتا رہا، مجاہدات سے گزرتا رہا، تو پھر وہ نفس اپنے مقام سے بڑھ کر مقام قلب پہ آ پہنچا. مقام قلب پہ آ پہنچا. تو قلب کہاں گیا؟ قلب مقام روح پہ چلا گیا. قلب مقام روح عالم بالا کی چیز ہے، روح عالم امر کی چیز ہے، روح عالم انوار کی چیز ہے، روح عالم نور سے تعلق رکھتی ہے. روح پر انوار کا نزول ہوتا ہے، روح پر اسرار کا نزول ہوتا ہے، روح پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے، روح پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اترتے رہتے ہیں. جب قلب مقام روح پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ انوار، وہ تجلیات جو روح پہ نازل ہوتے تھے وہ قلب پہ نازل ہوتے ہیں. پھر اس بندے کی زبان پر وہ راز آتے ہیں کہ لوگ انہیں کتابوں سے تلاش کرتے ہیں لیکن وہ ملتے نہیں ہیں. وہ کتابوں سے نہیں ملتے. روح کے مقام پر قلب آ گیا اور خود روح مقام سر پہ چلی گئی، اور سر مقام خفی پہ چلا گیا، اور خفی مقام اخفا میں گم ہو گیا. ان ساری تفصیلات کی طرف آپ کو نہیں لے جاتا. اللہ کا خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے یاد سے چین پانے والے. اب خطاب ہوا. پھر اگر محنت جاری رہے، محنت جاری رہے، ذکر، فکر، ریاضت، عبادت، مجاہدات جاری رہیں، فنا و بقا کے سلسلے جاری رہیں، تو پھر وہ مقام آتا ہے جس مقام پر قضا کے تیر چلتے ہیں. جس مقام پر، بولو نا، قضا کے تیر چلتے ہیں، قضا و قدر کی آزمائش آتی ہے، اور یہ بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اللہ کی قضا پر، بولو نا، راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے. اور اس مقام کو کہتے ہیں مقام راضیہ. یہ 5واں مقام ہوا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ. یہ مقام راضیہ ہے. اے نفس مطمئنہ، آ اپنے رب کی طرف اور قریبا، اور قریبا. اس حال میں آ کہ اپنے رب کے ہر فعل پر راضی رہتا ہوا آ. پہلے یہ خدا رہا تھا، لیکن اب مقام مطمئنہ سے مقام راضیت اس وجد میں جاتا ہے کہ محبوب کہتا ہے اور قریبا، اور قریبا، اور قریبا. اور یہ اس کی ہر رضا پر راضی رہتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی خوشیوں کو اس کی خوشیوں میں محو کر دیتا ہے، اپنی تمناؤں کو اس کے ارادوں میں فنا کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اس کی مرضیوں میں گم کر دیتا ہے، اور اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کشت گانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دی کرست. راضی رہتا ہے. خدا نے جو فیصلہ کیا یہ راضی، رب نے جو تقدیر لکھی یہ راضی. راضی رہتے رہتے
پھر ترقی ملتی ہے تو پھر اس مقام پر پہنچتا ہے مرضین، کہ پہلے تو اس کو راضی کر رہا تھا، اب وہ کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ مقام راضیہ کے بعد مرضیہ، یہ مقام محمدی ہے۔ مقام مرضیہ پر پہنچ کر سالک کو فیضان محمدی نصیب ہوتا ہے، نسبت محمدی سے وہ فیضیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال مقام راضیہ یہ ہے، اذ قال لہ ربہ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب اسلم، سر جھکا دے، تو وہ زمین پر بیٹھ کر سر جھکا کر بولے اسلمت لرب العالمین، میں نے جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ مقام راضیہ یہ ہے۔ اور محبوب نماز پہ پڑھتے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں، دل طرف تو ابوان کا ملا کہ آسمان سے پیغام آ گیا، قد نرا تکبرا فاولنک بدھا، محبوب بے چین ہو کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ہم تیری اس بے چینی کی وجہ کو بھانپ چکے ہیں، اب تجھے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، جو راضیہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھا بندہ کہ مولا اللہ، اور مرضیہ یہ ہے کہ بندہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے آواز آ جائے محبوب جو تیری رضا ہے وہی ہوگا، جو تیری رضا ہے۔ حضرت بابا فریدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ملتان شریف میں آئے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس۔ ان کے خانقاہ پہ ایک لونڈی تھی، 12 سال ان کی خدمت میں مشغول تھی۔ آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ چلو درویش آیا ہے پاک پتن سے، اس کو وضو کرواؤ۔ تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار کی حاشیے میں یہ روایت ہے، اسے وضو کرواؤ۔ لونڈی کروانے کے لیے آئی، آفتابہ پانی کا بھرا اور ہاتھ دھلانے لگی۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگے، وہ ہاتھ پانی گرا رہی ہے، آپ ہاتھوں کو ملتے جا رہے ہیں اور اس کے چہرے کو تکتے جا رہے ہیں۔ سارا آفتابہ پانی کا ختم ہو گیا اور آپ ہاتھ ہی دھوتے رہے۔ ادھر پانی ختم ہوا، ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ لونڈی گئی، دوسرا آفتابہ پانی کا بھر کر لائی، ایک آفتابے سے تنہا ہاتھ دھوئے اور دوسرے آفتابے سے سارا وضو کیا۔ وضو کروانے کے بعد وہ لونڈی آئی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس شکایت لگانے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں خانقاہ پہ درویش آیا ہے، یہ تو بڑا دنیا دار شخص ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہی نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ وہ میرے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے اور میرے چہرے کو ہی دیکھتا، اپنی ساری شکوہ و شکایات کی کہانی سناتی رہی، اور پھر یکدم اسے محسوس ہوا کہ آج تو بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی اس کی بات نہیں سن رہے، چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں، چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، 12 سال تک آپ نے یوں ٹکٹکی لگا کر میری طرف نہیں دیکھا، میں چاہتی بھی تھی کہ میرا آقا میری طرف دیکھے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آج کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا پہلے دن جب تو میرے پاس آئی تھی پیشانی پر لکھا تھا نحس منحوس ہے، دوزخ میں جائے گی، 12 سال سے تیرے لیے رو رو کر مصلی کی تنہائی میں، رات کی تنہائی میں مصلی پر تہجد کے وقت رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا رہا، مولا پہلے تو دنیا کی آلودگیوں میں تھی، اب تو میری خدمت میں آ گئی ہے، میری خادمہ ہے، اسے بخش کیوں نہیں دیتا، اسے ساتھ کیوں نہیں بنا دیتا، اسے سعادت مند کر دے۔
لیکن 12 سال سے میری دعائیں قبول نہیں ہوئی. تیری پیشانی پر یہی لکھا تھا کہ تو دوزخ میں جائے گی، لیکن حیرانگی سے دیکھ یہ رہا ہوں کہ جب تو فرید کو وضو کروانے گئی تھی تو پیشانی پہ دوزخ ہی لکھا تھا، وضو کروا کے آئی ہے تو پیشانی پر جنتی لکھا ہے. میں حیران ہوں کہ فرید اتنی سستی جنت تقسیم کرتا پھر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ رات کے وقت مصلی پہ بیٹھے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی گڑ گڑا کر روئے، تڑپے کہ مولا خادمہ میری، اور 12 سال سے میں دعا کر رہا ہوں میری خادمہ کے بارے، تو نے میری دعا نہیں سنی، فرید کو ایک وضو کروایا تو نے اسے بخش دیا. ہاتف غیب سے آواز آئی، اے بہاؤدین زکریا ملتانی، 40 سال تک فرید نے وہی کیا جو میں نے چاہا، اور اب میں وہی کرتا ہوں جو میرا فرید چاہتا ہے. راضیتم مردیہ، پہلا مرتبہ راضیہ اور دوسرا مرتبہ مردیہ، یہ نفس کا 5واں اور میرے کا پہلا دوسرا. بندہ چاہتا ہے مولا راضی ہو جائے، اور دوسرے مرتبے پر بندہ راضی ہو جائے. علامہ اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر ہے بندے سے خود سے بتا تیری رضا کیا ہے. پہلے بندہ خدا کی رضا کو دیکھتا ہے اور پھر خدا کی قضا کی رضا دیکھتی ہے. اس مقام میں کون نصیب ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن اب 7واں مرحلہ یہ ہے کہ مقام رضا پہ پہنچ کر کامل کون ہے. مقام رضا پر پہنچ کر کامل کون ہے؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ رضا میں کمال پانے کی 3 درجے ہیں. رضا پر، مقام رضا پر کمال پانے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، اللہ نے اختیار دے دیا تقدیر بدلنے کا لیکن اپنا اختیار چھوڑ دے، یہ پہلا درجہ ہے. تدبیر کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے لیکن نہ کرے. اختیار ہے لیکن اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے. اور دوسرا درجہ ہے سرور القلب عند القضاء، جب قضا کی چھری چلے تو پھر دل بے چین نہ ہو بلکہ دل خوش ہو رہا ہو، دل لذت محسوس کر رہا ہو. اور تیسرا درجہ ہے فقدان المرارات بعد القضاء، جب قضا کی چھری چل جائے اور آگے گزر چکا ہو، پلٹ کر دیکھے کہ خیمے جلے ہوئے ہیں، علی اصغر کا لاشا بے جان پڑا ہے، حضرت سکینہ، حضرت زینب معرض خطر میں آ چکی ہیں، آگے گزر کر پیچھے پلٹ کر دیکھے تب بھی اسے قضا کی تلخی محسوس نہ ہو، تب بھی اسے جو ہوا ہے اس پر افسوس اور پشیمانی نہ ہو، تو پھر اسے رضا کا کمال کہتے ہیں. اور اس مقام پر نفس کو نفس کاملہ کا لقب ملتا ہے. اس مقام پر جا کر بڑے بڑے اولیاء اللہ ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ لرز جاتے ہیں. حضرت شیخ احمد شرمینی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جامع الکرامات میں ذکر کیا. فرماتے ہیں آپ بڑے اللہ والے تھے اور آپ کا بڑھاپے میں اکلوتا بیٹا تھا. بڑھاپے میں توجہ ہے، اکلوتا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا. بیوی کہتی رہی کہ حضور دعا کریں. بے اولاد دعا کرواتے ہیں انہیں اولاد مل جاتی ہے. لوگوں کے لیے تو اتنی فراخی ہے اپنے گھر کے لیے کچھ مانگ لیں. وہ کہتے رہے اللہ کی رضا پہ راضی رہو. بیٹے کی بیماری بڑھتی رہی،
بیوی جب بھی دعا کے لیے کہتی تو وہ کہتے اللہ کی رضا پہ راضی رہو، حتیٰ کہ بیٹا نزا کے عالم میں جا پہنچا، جاں کنی کے مرحلے میں جا پہنچا اور روح قبض ہونے لگی، تو والدہ نے کیا کیا؟ اب دعا کا نہیں کہا، اب بچے کو اٹھایا اور شیخ احمد شرمینی مصلی پر بیٹھے ذکر اذکار میں محو تھے، ان کے جائے نماز پہ جا کے رکھ دیا۔ جب بیٹے کے تڑپتے ہوئے لاشے کو دیکھا، جب روح قبض ہوتی اور جاں کنی کے عالم میں اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا تو دیکھ نہ سکے، لوح محفوظ پر نظر کی، بیٹے کی قضا لکھی ہوئی ہے، اب اللہ رب العزت کی عطا کی طرف نظر کی تو اللہ رب العزت نے قلم قدرت اس کی طرف کر دیا کہ شیخ احمد شرمینی لے، لوح محفوظ پر جو چاہتا ہے لکھ لے۔ قلم سے اپنے بیٹے کی قضا کو منسوخ کیا اور اپنے بیٹے کے لیے زندگی لکھ دی، اور ادھر توجہ کی اور کہا یا ملک الموت ارجع الی ربک، اے ملک الموت اپنے رب کی طرف لوٹ جا، کیونکہ میرے بیٹے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ملک الموت لوٹ گئے، بچے کی زندگی بچ گئی، بچے کی زندگی بچ گئی، کرامت صادر ہو گئی، لیکن مقام رضا پر وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، مقام رضا پر ثابت قدم۔ شاہ محمد غوث گوالیار، یہ انڈیا کا ضلع ہے، ریاست ہے، وہاں کے بزرگ ہوئے، بہت زیادہ لوگ ان کے ماننے والے تھے۔ کسی نے بادشاہ گوالیار کے حاکم کے کانوں میں ڈال دیا کہ شاہ محمد غوث کے چاہنے والے مرید سارے گوالیار کے لوگ بنتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اور اس کی نفری بڑھ جائے تو وہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے۔ حاکم کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، حکم دیا کہ آج شام سے پہلے پہلے گوالیار کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ 500 فوجی متعین کر دیا، شاہ محمد غوث کو گوالیار کی حدوں سے نکال کے آنا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور دعا کرو حاکم کی سلطنت کا تختہ پلٹ جائے۔ آپ نے کہا نہیں دعا کروں گا، جو اللہ کی رضا ہے اس پہ راضی رہوں گا۔ سامان اٹھایا، بھائیوں کو لیا، بھابھیوں کو لیا، چچاؤں کو لیا، اپنے سارے خاندان کو لے کر گوالیار سے چل پڑے۔ 500 فوجی پیچھے تعاقب میں ہیں کہ شام سے پہلے پہلے انہیں گوالیار کی حدود سے نکال دیا جائے۔ ادھر گوالیار کی حدود کے کنارے پر پہنچے، ادھر رات کی تاریکی چھا گئی، وہاں جا کر فوجیوں کی نیت بدلی، انہوں نے کہا بادشاہ نے تو ملک سے نکال دیا، کسی کی امان میں پہنچے نہیں، کیوں نہ اس قافلے کو لوٹ ہی لیا جائے۔ ان کی فریاد کون سنے گا؟ ان کی داد رسی کون کرے گا؟ ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ بادشاہ نے تو اپنی امان سے نکال دیا، ان کے ارادے بدلے، انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، جس کے ہاتھ جو لگا لوٹ لیا، سونا چاندی روپیہ پیسہ سب لوٹ لیا، ہر اونٹ پر لدا ہوا سامان لوٹ لیا، اور لوٹنے والا جب لوٹتے لوٹتے شاہ محمد غوث کے گھوڑے تک پہنچا۔ آپ کے پیچھے آپ کی نواسی بیٹھی تھی، جسے جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، جسے جان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ڈاکوؤں نے، جو فوجی تھے، ان کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، ان بالیوں کو پکڑا، زور سے کھینچا، کان چر گئے، خون بہنے لگا۔ بھائیوں کو لٹتے دیکھا، شاہ محمد غوث گوالیاری خاموش کھڑے رہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ بہنوں کو لٹتے دیکھا، بھابھیوں کو لٹتے دیکھا، چچاؤں اور بھتیجوں کو لٹتے دیکھا، سب کو لٹتے دیکھا، لیکن جب نواسی کے کان چرے، اس کی آہ نکلی،
آنکھوں میں آنسو آئے. اب شاہ محمد غوث گوالیار اپنے مقام رضا پر ثابت قدم نہ رہ سکے, ڈگمگا گئے. ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اسے ہوا میں لہرایا, تلوار بن گئی, اور آن کی آن میں 500 ڈاکوؤں کے سر قلم کر دیے. سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا, ایک بھی زندہ بچ کے واپس نہ لوٹا. کرامت تو بہت بڑی صادر ہو گئی, لیکن شاہ محمد غوث گوالیاری مقام رضا پر ثابت قدم نہ رہ سکے, مقام رضا پر ثابت قدم نہ رہ سکے. تو مقام رضا پر ثابت وہ ہے, کامل وہ ہے جس کے ہاتھوں میں اختیار ہو پھر وہ استعمال نہ کرے. ہاتھوں میں اختیار ہو پھر وہ استعمال نہ کرے. جب مقام رضا کے اس مفہوم کو سمجھ گئے تو اس تناظر میں ذرا کربلا کو دیکھو. مقام رضا کو سمجھ گئے تو اس تناظر میں ذرا مقام کربلا کو دیکھو کہ امام حسین کو مقام رضا اس وقت حاصل تھا جب ابھی بچپن میں تھے, جب ابھی, سارے بولو نا, نانے کے کندھے پہ سجدے کی حالت میں چڑھ گئے. تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نواسے کو اتارو نماز پوری کرو, فرمایا سجدے کو لمبا کرو, حسین کو راضی رہنے دو, حسین کو راضی رکھا جائے. مقام مردیہ ہے, مقام مردیہ ہے, حسین راضی رہے. اگر ہرنی پر ضد کی کہ نانا جان میرے بڑے بھائی حسن کنی کا بچہ مل گیا, مجھے نہیں ملا, تو جنگل کی ہرنی اپنا بیٹا لے کر خود پیش ہو گئی کہ یا رسول اللہ یہ لو میرا بیٹا, اور رب کی یہی رضا ہے کہ حسین راضی رہے, حسین راضی رہے. اگر عید کے رات, چاند رات کو میرے حسین نے نئے کپڑوں کی ضد کر لی تو پھر جنت سے حضرت جبریل امین اہل بیت کے درزی بن کر آ گئے کہ یا رسول اللہ قانون تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں دنیا میں, جنت کا لباس جنت میں ملے گا, قانون یہی ہے. لیکن حسین نے ضد کر لی ہے جنت کا جوڑا پہنا دو, قانون بدل دو, لیکن حسین کو راضی رکھو, حسین کو راضی رکھو. وہ حسین جس کی چاہت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے سجدے کو لمبا کر دیا, اور سجدہ بھی کس محبوب کا, اگر قیام میں کھڑا رہے تو اللہ جبریل کو بھیج کر قرآن نازل کر کے کہے محبوب قیام میں کھڑے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں, میری عبادت تھوڑی کیا کرو, اپنا خیال رکھو, میری عبادت تھوڑی کر لو لیکن اپنا خیال رکھو. جبریل امین وحی لے کر آئے, محبوب کو قرآن سنائے تو یاد کرنے کے لیے محبوب تیز تیز پڑھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے, کوئی حرف چھوٹ نہ جائے, کوئی زیر زبر میں فرق نہ لگے. جیسے جبریل نے کہا ویسے یاد کروں, تو میرا رب کہے لا تحرک بہ لسانک, محبوب زبان کو تکلیف میں نہ ڈالو, تمہیں زبان بھی نہیں ہلانی پڑے گی, قرآن میں یاد کروا دوں گا. یاد کرنے کے لیے, قرآن یاد کرنے کے لیے زبان تو حرکت دینا پڑتی ہے. کوئی حافظ ہو, زبان کو حرکت تو دینا پڑتی ہے, پڑھنا پڑتا ہے, لیکن رب کا محبوب سے پیار اتنا ہے کہ محبوب تیری اتنی تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں, تو زبان بھی نہ ہلا, تجھے قرآن یاد کروا دوں گا. تو زبان بھی نہ ہلا, تو لمبے لمبے قیام بھی نہ کر, اپنا خیال رکھ. جس محبوب کی زبان کی حرکت اللہ گوارا نہیں کرتا, اسے کہا جا رہا ہے کہ حسین کو راضی رکھنے کے لیے سجدہ لمبا کر دے, سجدہ لمبا کر دے, لیکن حسین کو راضی رکھ. جس حسین کی رضا کے لیے, چاہت کے لیے سجدے لمبے ہو گئے, جنت سے کپڑے آ گئے, جس حسین کو راضی رکھنے کے لیے ہرنیاں جنگل سے اپنے بچے لے کر آ گئیں, کیا اس حسین, اگر وہ حسین چاہتا تو چشمہ پانی کا نہ آتا,
کیا بارش نہ برستی، زمین سے چشمے نہ پھوٹتے، فرات اپنا راستہ نہ بدلتا؟ میرے حسین نے چاہا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حسین کو راضی کرنا چاہتا ہے، کربلا میں حسین نے دکھا دیا لوگوں اتنا اختیار ہونے کے باوجود آج میں اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ اکبر کی جوانی گئی، اختیار استعمال نہیں کیا۔ اصغر کا بچپنا گیا، اختیار استعمال نہیں کیا۔ عباس کے بازو کٹے، اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہی تو مقام رضا کا کمال تھا۔ یہی تو مقام رضا کا کمال تھا۔ تو میں نے چاہا کہ یہ مہینہ داتا علی حجویری کا ہے، کچھ اولیاء اللہ کی تصوف والی باتیں بھی ہو جائیں، اور مقام میدان کربلا کو علماء کی نظر سے دیکھا ہے، آج مقام میدان کربلا کو صوفیاء کی نظر سے دیکھا جائے، مقام کربلا کو صوفیاء کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو میرے دوستو، جیسے امام حسین علیہ السلام نے شہادت میں مقام اعلیٰ پایا، اسی طرح مقام رضا پر بھی کمال پایا، مقام رضا پر بھی کمال پایا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جس کا بیٹا اس کیا نام تھا، انا ساغر کے تالاب کو ایک لوٹے میں بند کر سکتا ہے، تو وہ حسین فرات کو ایک پیالے میں بند نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا نا، لیکن نہیں کیا، کیونکہ وہاں مقام رضا کا کمال دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔